السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو کہ گزشتہ ایک ویڈیو کا ہی حصہ ہے، اور پچھلی ایک ویڈیو میں ہم پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور زمانہ کلام کا ایک شعر موضوع گفتگو لیے ہوئے تھے، اور وہ شعر کچھ اس طرح تھا کہ مشرب ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، مسلک ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی۔ ہم پچھلی ویڈیو میں اس موضوع کو لیے ہوئے تھے کہ جو کام بابوں نے یا اولیاء اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کرنا ہے یا کیا ہے، یہ بے عمل ملاؤں کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہوگی، کیونکہ جو بات عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، جو بات عمل سے کسی دوسرے شخص تک یا کسی قوم تک یا کسی خطے تک منتقل ہوتی ہے، وہ صرف گفتگو سے یا جملوں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، اگر ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو قریب سے ان کی زندگی کو دیکھا جائے، تو جس طریق سے انہوں نے اپنا محاسبہ کیا ہے اور جس طریق سے اپنا محاسبہ کر کے انہوں نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کارہائے منصب، جو کارہائے نمایاں سر انجام لیے ہیں، وہ ان ملاؤں کے بس کی بات کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتی۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جس شخص کا تصور ہی، خیال ہی اللہ اور اس کے رسول کی ذات مبارکہ سے باہر نہ نکلتا ہو، جس کی طلب ہی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام ہو، دیدار مصطفیٰ اور دیدار خدا ایک بندہ مومن کی صرف طلب ہی صرف یہی ہو، تو مجھے بتائیے ہم آج کے ان 2% کے ملاؤں کے ساتھ ان کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اس امت مسلمہ کی بے لوث خدمت کی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا، انہوں نے کبھی، آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ دوسرے لوگوں کی خیر مانگی، یہاں تک کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی بھی خیر مانگی، اور یہی اصل طریق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اصل طریق ہے ہی وہی جس پر یہ لوگ چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشہ قدم پہ حقیقتاً یہ لوگ چلے۔ باتیں کرنا، محترم میں بھی باتیں کر رہا ہوں، باتیں کرنے بہت آسان ہے، ہر شخص بات کر سکتا ہے، اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے زبان رکھی ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے یہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، یہ ان کا منصب تھا اور ان کا منصب ہی رہے گا، لہٰذا کسی کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اس منصب کے اندر دخل اندازی کر کے ان کے منصب کو داغدار کرے۔ محترم سامعین و حضرات، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کا مشرب بھی وہی تھا، طریقہ کار وہی تھا، طریق وہی تھا جو اولیاء اللہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلک ہے میرا صرف گدائی تیری در کی، صرف کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ کوئی اور کسی چیز کی، کسی تردید کی گنجائش نہ رہے۔ ہم یہاں پہ شیعہ، سنی، اہل حدیث اور وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت بات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوواں تو دل سڑیا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ اسی مشرب کی بات کر رہے ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب، جس مشرب کی بات یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو عارفوں کے سلطان ہیں۔
تو یہ لوگ تو شیعہ سنی اور ان چیزوں سے آگے نکل کے بات کرتے تھے. یہ تو ہمارے نزدیک ہم دیکھیں نا، یہ تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ ایک شیعہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل سے بخش دے اور ایک وہابی کو پکڑ لے، اور ایک سنی کو پکڑ لے اور ایک وہابی کو چھوڑ دے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے وہ ہم مخلوق کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ہر بندہ دوسرا اٹھ کے دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ایک بات میں یہاں پہ ضمناً عرض کرتا جاؤں، اسلام کے اندر اولیاء کرام نے لوگوں کو داخل کیا ہے، اور ان بے عمل ملاؤں نے، کسی بھی فرقے کے ہوں، انہوں نے اپنے گھٹیا اور ناقص علم کی بنیاد پر لوگوں کو دین اسلام سے خارج کیا. سنی ہے تو وہ جو ہے وہ اہل حدیثوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اہل حدیث جو ہے وہ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیوبند جو ہے وہ شیعوں کو کافر، شیعہ جو ہے وہ سب کو. تو یہ کیا چکر ہے؟ ہم تو سب لوگ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال چکے ہیں. ہم میں سے تو کوئی شخص، پھر اگر یہی باتیں ان علماء کی سنی جائیں تو ہم تو کوئی بندہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے ہی نہیں، ہم سب لوگ خارج ہیں. تو اولیاء اللہ نے تو بہت محنت کی لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے، اپنا حسن خلق پیش کیا، اپنا کھانا خود بھوکے رہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا. ایک دور گزرا ہے، ابھی تو ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے. ایک بھوک کا دور گزرا ہے جس میں صرف لوگ کھانے کے اوپر توجہ کرتے تھے کہ یار کسی طریقے سے سال کے دانے پورے ہو جائے، کھانا کا ارینجمنٹ ہو جائے، مطلب روٹی جو ہے وہ ہو جائے. آگے اگلی لوازمات میں نہیں تھے لوگ. زیادہ دور کا نہیں ہے، آپ 70-80 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ صرف اس فکر میں ہوتے تھے کہ یار میری روٹی پوری ہو جائے. وہ لوگ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جی میرا تو جبہ اور دستار اور میں تو بڑا نہیں. پھر ان کو اگر تان و طنز کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو وہ خاموش رہتے تھے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے تو جو بے زبان مخلوق ہے، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کے آداب کا بھی خیال رکھا. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ دیکھ لیں اور ان اولیاء کرام کی زندگی مبارک دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسوہ حسنہ پر چلنے والے اصل لوگ کون ہیں. یہ خالی باتیں کرنے والے لوگ یا وہ؟ اور ایک بات اور بھی میں عرض کرتا جاؤں، جو یہ اللہ کے پیارے بزرگ اولیاء کرام تھے، یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف بابے تھے. آج تو ہم حافظ عام بندے کو کہہ دیتے ہیں نا جو اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. وہ بابے وہ حافظ تھے جن کو بخاری شریف بھی حفظ تھی، مسلم بھی حفظ تھی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ حفظ ہوتی تھی. یہ کتابیں ان کو حفظ تھیں. 10 ہزار احادیث کا مجموعہ حفظ تھا ان کا. آپ ان بابوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے 2 کتابیں پڑھ لی، آپ کہتے ہیں جی میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. لیکن وہ علم کے ساتھ انصاف کرتے تھے، علم کے ساتھ ان کے اندر ادب بھی اتنا تھا. انہوں نے پہلے ادب کو ترجیح دی ہے، علم کو بعد میں رکھا ہے. اور وہی بات ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کو، یہ ایک بڑی بیماری ہے. جس بندے کے پاس علم آ جاتا ہے نا، پھر وہ اندر سے پھٹنے لگ جاتا ہے. علم کوئی عام چیز نہیں ہے. شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا، اس کے پاس بڑا علم تھا. کیا ہوا؟